فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جامعہ مسجد عائشہ کے جن نمازیوں نے دوستوں نے آج کے اس پروگرام میں جتنا حصہ شامل کیا اللہ ان دوستوں کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے ہماری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت شہر سرگودا نے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں شہر کی مختلف مساجد میں 37 پروگرام رکھے. جن کا عنوان ہے
مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 37 پروگراموں میں آج آپ کی مسجد میں پہلا پروگرام جس طرح یہ پروگرام کامیاب ہوا، دعا کریں اللہ باقی کے پروگرام بھی اسی طرح کامیاب ہوں۔ آمین۔ ربیع الاول کے مہینے کو یہ انفرادی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ اگرچہ ولادت کی تاریخ میں علماء کے مابین شدید اختلاف، کچھ علماء کا خیال ہے کہ 2 ربیع الاول، کچھ علماء کہتے ہیں 8 ربیع الاول۔ سب سے مضبوط قول ہے 9 ربیع الاول۔ سب سے کمزور قول ہے 12 ربیع الاول۔ اہل تشیع کا خیال ہے 17 ربیع الاول۔ لیکن 2 باتوں میں سب علماء کا اتفاق ہے تقریباً۔ سوموار کا دن تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے 63 سال جب آپ نے گزار لی اور آپ اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف گئے، تو آپ کا انتقال اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول۔ اور وہاں مضبوط قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ ولادت میں کمزور قول 12 ربیع الاول کا ہے، اور وفات میں سب سے مضبوط قول 12 ربیع الاول کا کہ آپ کی وفات کس ربیع الاول کو ہوئی تھی؟
عام میں جو کوئی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ مانیں کہ ہم بڑی عمر کے ہیں، ورنہ تو ہر بندہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ آپ کی دادی کسی کی پردادی بھی زندہ ہوگی، دادا پردادا، ان سے آپ پوچھیں کہ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے اس ربیع الاول کے مہینے کا نام کیا تھا؟ شاباش، 12 وفات والا مہینہ۔ پھر علماء نے سوچا بھئی وفات تو غم کا دن ہے، اور غم کے دن میں یہ جھنڈیاں، ہار، پیسے، دیگیں، کھانا پینا یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، تو انہوں نے اسے میلاد کا مہینہ قرار دے دیا، ورنہ پہلے کیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، میلاد کا مہینہ۔ کچھ مدت کے بعد ترقی ہوئی، انہوں نے کہا عید میلاد، اور پھر زیادہ ترقی ہوئی تو پھر کہنے لگے جشن۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ میری ایک پیشن گوئی ہے، پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، کب تک ہم نے رہنا ہے، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی طبی عمر، اللہ کرے ان کی زندگی لمبی ہو، یہ دیکھیں گے، شاید یہ مجھے یاد کریں، یہ جو عید میلاد النبی والا طبقہ ہے نا، انہوں نے کچھ سالوں کے بعد عید بھی پڑھانی ہے، یہ میری بات آپ نوٹ کریں، اور انہوں نے کہنا ہے 2 رکعت نماز شکرانہ، 2 رکعت نماز، کہیں جگہوں پہ شروع بھی ہے لیکن یہ عام شروع ہوگی، اور جب آپ منع کریں گے، روکیں گے کہ ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ طبقہ آپ کو کہے گا حرج کیا ہے، نماز ہی ہے نا، سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ، رکوع سجدہ، حرج کیا ہے، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ چونکہ میرے آقا کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی اور وفات بھی اس مہینے میں ہوئی، اس لیے میرے آقا کا جو تذکرہ ہے نا اس مہینے میں اپنے یوبن پہ ہوتا ہے، ورنہ تو سال کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جہاں میرے نبی کا ذکر نہ ہوتا۔ اس مہینے میں خاص کر کے تذکرہ آپ کا یوبن پہ ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر کوئی آپ کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ تذکرہ ہونا چاہیے، کہو بے شک نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ولادت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، جو صحیح مستند روایات ہیں نا ان کے ذریعے آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، آپ کے خاندان کا ذکر، کس عورت نے آپ کو دودھ پلایا، بچپن آپ کا کیسے گزرا، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ولادت کا تذکرہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ولادت کے نام پر جلوس نکالنا اور یہ جھنڈیاں لگانا اور بھنگڑے اور ناچ، یہ ایک، بس یہ فرق سمجھ لیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ تو وہ لوگ کہتے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوئی، تم ولادت کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، میلاد کا تذکرہ نہیں کرتے ہو، سمجھو ذکر ولادت
ایک الگ چیز ہے، مستحسن ہے. اور عید میلاد النبی کا جلوس اور یہ سارا 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے یہ ایک، بولو تو صحیح، الگ چیز ہے. ذکر ولادت ہونا چاہیے، آپ کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی تعریف ہونی چاہیے، آپ کے اوصاف بیان ہونے چاہیے. جو آپ کہیں تو تھوڑا سا میلاد اج میں بھی پڑھ دیں، ہم بھی تھوڑا سا میلاد پڑھ لیتے ہیں. میلاد کا ذکر کرنا اس سے کوئی منع نہیں کرتا. یہ جو کہتے ہیں میلاد کو نہیں مانتے، میلاد کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے، اللہ کے بندو میلاد کا ذکر کرنا، میلاد کے واقعات کو بیان کرنا یہ مستحسن ہے، بشرطے کہ وہ مستند ہوں. جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو ایک علاقے کی دائیاں مکے کی طرف چلی تھیں بچوں کو لینے کے لیے. یہ طائف کے علاقے میں رہنے والی عورتیں ہیں جو مکے میں آئی ہیں، بچے لے کے جائیں گی، دودھ پلائیں گی اجرت پر. ان میں ایک دائی کا نام حلیمہ ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، اونٹنی اس کی کمزور ہے، لاغر ہے، غریب گھرانے کی ہے، اونٹنی اس رفتار سے نہیں چلتی جو سہیلیوں کا ساتھ دے سکے. حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی، دائیاں آگے نکل گئیں. میں کہتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی، رب نے اسے پیچھے رکھا. حلیمہ ذرا پیچھے رہ جا، آج تیرا میں مقدر جگانا چاہتا ہوں. رب نے اسے پیچھے رکھ لیا. وہ دائیاں آئیں، امیر گھرانے کے بچوں کو اٹھا کے لے گئیں، پیسے والے، دولت والے. جو دائی حضرت آمنہ کے گھر آتی ہے وہ پوچھتی ہے اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتی ہیں باپ تو نہیں ہے، یتیم ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ چھوڑو جی. وہ میرے نبی کے در پر پہنچ کر محروم لوٹ گئیں. میرے کو ساریاں گلاں نہ کرواؤ تے یار، چنگی گل تے میں بڑی کر چھڈی. میرے نبی کے در پہ پہنچ کے اللہ نے دھکا مارا، نکلو باہر، تم اس لائق نہیں ہے کہ تم میرے نبی کے در پہ آؤ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پاکستان سے چلتے ہیں، نبی کے در پہ پہنچ کے کہتے ہیں ساڈی انہاں دے پچھو نمازاں نہیں ہونی ہیں. اللہ انہیں دھکا مارتا ہے، باہر نکلو. جب ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے یہ بیت الخلاء وڑ جانے، یہ لیٹرینوں میں ہوتے ہیں اس وقت. ہماری ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی میرے نبی کے در پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد اللہ نے دائیوں کو ہٹا دیا، نکلو تم اس لائق نہیں ہو. امیروں کے بچے وہ اٹھا کے لے گئیں، سرمایہ داروں کے بچے وہ اٹھا کے لے گئیں. حلیمہ دیر سے پہنچی، ایک ہی بچہ ہے، یتیم ہے. شوہر سے مشورہ کیا، نہ لا جانے سے تو بہتر ہے، چلو جو بھی ہے دیکھتے تو ہیں. حلیمہ میرے نبی کے گھر آئی ہے، بچہ دکھاؤ. حضرت آمنہ نے ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. تھوڑا سا لطف تو لو یار. حلیمہ نے ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آمنہ نے کپڑا ہٹایا، حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا حسین بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے. حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا، حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا.
جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہو، وہ جو دائیاں میرے نبی کے دروازے پہ گئی تھیں اور انہوں نے میرے نبی کو نہیں اٹھایا تھا، ان میں سے کسی کا نام تمہیں آتا ہو تو بولو، بولو فلاں دائی گئی تھی، فلاں دائی گئی تھی، فلاں دائی گئی تھی۔ کسی دائی کا نام آپ کے ذہن میں ہے تو بولو۔ کسی دائی کا نام محفوظ نہ رہا، ہر طرف حلیمہ 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 ہونے لگی، ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہونے لگی۔ رب نے سمجھایا جو میرے نبی سے کٹ گیا نا وہ مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا نا وہ اڑ گیا۔ عروج اسی کو ملتا ہے جو میرے نبی سے جڑتا ہے، جو میرے نبی سے کٹتا ہے اسے کوئی یاد بھی۔ وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ ابو جال دے گھر ہن بھی لیٹرینہ بنی ہوئی ہیں، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی۔ ذکر ولادت کرنا تو مستحسن ہے، یہ کیوں پروپیگنڈا کرتے ہو کہ یہ ولادت کا ذکر نہیں کرتے، ولادت کو نہیں مانتے؟ ذکر ولادت ایک الگ چیز ہے اور میلاد کا جلوس ایک، ان دونوں میں فرق ہے جناب۔ ذکر ولادت مستحسن ہے اور میلاد کا جلوس بدعت ہے۔ جو کام نبی پاک اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے ثواب اور دین سمجھ کے کرنا کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ سہیلیاں پہلے نکل گئی تھی بچے اٹھا کے، حلیمہ لیٹ ہو گئی، حلیمہ نے ننھے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلی ہے۔ وہ لاغر اونٹنی، وہ کمزور اونٹنی، وہ نحیف اونٹنی، جب میرا نبی اس کی پیٹھ پہ آیا وہ تیز گام ہو گئی، وہ تیز گام ہو گئی اور اس نے پیچھے سے ان سہیلیوں کو کراس کیا۔ یہ پیچھے رہ گئی تھی، وہ آگے نکل گئی تھی، اس نے کراس کیا۔ سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل لئی گئی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں سوار بدل لیا ہے، سواری نہیں سوار بدل لیا ہے۔ جو تمہارا ذوق ہو تو بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میرا نبی ہستی وہ ہے، میرے نبی کی شخصیت ہی وہ ہے کہ میرا نبی جس اونٹنی کی پیٹھ پہ آئے وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے، اور میرا نبی ہجرت والی رات ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل جائے۔ میرا نبی ہستی وہ ہے۔ حلیمہ کے گھر میں، حلیمہ کے گھر میں بہاریں آ گئی۔ ذکر ولادت کو کون منع کرتا ہے؟ آج کے بعد یہ پروپیگنڈا نہیں سننا کسی کا۔ اگر کوئی بات کہتا ہے کہ یہ دو بندی وہابی ولادت کا تذکرہ نہیں کرتا، ولادت کا تذکرہ تو مستحسن ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی عظمت کے تذکرے بھی ہونے چاہیے، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا شرف، میرے نبی کا قرب الہی، اس کو جگہ جگہ بیان ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی جلا ہے
ذکر ولادت ایک الگ چیز ہے اور جلوس میلاد اور عید میلاد ایک. ہمارے دوست کہتے ہیں خوشی کی بات نہیں ہے, تم خوش نہیں ہو, نبی کے آنے پہ تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ہم نبی کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ہم نبی کی تشریف آوری پہ مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تمہیں نبی کے آنے پہ خوشی نہیں ہے, سنو لوگو اور یہاں لکھ لو. بندیالوی کہتا ہے کیا ہماری شریعت نے خوشی منانے کے طور طریقے نہیں بتائے؟ غور سے بولو. اگر یہ شریعت کامل ہے, اگر یہ دین مکمل ہے, اگر میرا نبی کامل نبی ہے تو میرے نبی نے غمی منانے کے طریقے بھی بتائے, خوشی منانے کے طریقے بتائے. میرے نبی نے جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے تھوکنے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے سونے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے چلنے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے مسجد میں آنے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے مسجد سے نکلنے کے طریقے بتائے, میرے نبی نے سواری پہ سوار ہونے کے, اترنے کے, جاگنے کے, وضو کرنے کے, نماز پڑھنے کے, پیشاب کرنے کے طریقے بتائے, ناخن اتارنے کے, حجامت کروانے کے, تھوکنے کے. جس نبی نے تھوکنے کے, پیشاب کرنے کے, جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے, اس نبی نے خوشی منانے کے طریقے نہیں بتائے ہوں گے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو, جس طرح مرضی ہے خوشی مناؤ, بھنگڑے ڈالو, ناچو, کودو, فائرنگ کرو, مصنوعی لائٹنگ کرو, جھنڈیاں لگاؤ, پہاڑیاں بناؤ, بازار. تمہیں آزاد چھوڑا ہے شریعت نے؟ تو ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں خوشی منانی ہے تو شریعت نے خوشی منانے کے طریقے بتائے, غمی منانے کے طریقے بتائے. یہاں جو بچے بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہو, کوئی ٹیچر ہے, کوئی وکیل ہے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, سچی سچی بات کرو, فتح مکہ سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی کا دن ہو سکتا؟ 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے نکلیں, مال ان کے لوٹ لیے گئے, نیزے ان کو مارے گئے, یہ چھپ 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 کے نکل رہے ہیں. 8 سال کے بعد میرا نبی دن کے اجالے میں اسی مکے میں 10,000 لشکر کے ساتھ فاتح بن کے آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے بڑا خوشی کا دن کیسے منائی تھی میرے نبی نے خوشی؟ صحابہ ناچنے لگے تھے, الیاذ باللہ صحابہ بھنگڑے ڈالنے لگے تھے, الیاذ باللہ صحابہ نعرے لگانے لگے تھے. کیسے منائی تھی خوشی؟ سنو اپنے نبی کی سیرت, سنو اپنے نبی کا اسوہ. 10,000 قدوسی, میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے. 10,000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے, مکے کا فاتح سب سے پیچھے آ رہا ہے. عاجزی ہے. کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت ہے اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے. آگے چلنا فخر کی علامت ہے, میرا نبی فخر سے. میرے نبی میں تو عاجزی ہے. لشکر آگے آگے ہے, میرا نبی پیچھے پیچھے ہے, سینہ تانے ہوئے. ادھر مشرکین مکہ کھڑے ہیں, ادھر مشرکین مکہ کھڑے ہیں جنہوں نے بدر لڑی, اود لڑی, خندق لڑی, بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا, میرے نبی کی بیٹی کو نیزے مارے.
وہ سارے ادھر ادھر کھڑے ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، آج وہ چپ کر کے ادھر ادھر کھڑے ہیں، اور میرا نبی درمیان میں آ رہا ہے، سینہ پھلایا ہوا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، نہیں ہو لگو، اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں، میرے نبی کا سر مبارک جھکنے لگ گیا ہے، جھکنے لگ گیا ہے، جھکنے لگ گیا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا۔ عاجزی ہے، تواضع ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی اور عزیز آئے ہیں جنہیں جھنڈیاں لگانے کا اور جلوس نکالنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے، میں ان سے خدا واسطے کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، چل یار عید ہی صحیح۔ چل بندیالوی کہتا ہے، تو جو کہتا ہے عید ہے، میں ایک منٹ کے لیے کہتا ہوں عید ہی صحیح، لیکن مجھے یہ تو بتا، کیا شریعت نے عید منانے کے طریقے نہیں بتائے؟ بولو تو صحیح ہے، نہیں بتائے۔ دو عیدیں ہیں کہ کوئی نہ ہیں؟ شریعت نے نہیں طریقے بتائے، چل عید ہی صحیح۔ تو اگر ضد کرتا ہے کہ عید ہے، میں کہتا ہوں عید ہی صحیح۔ 29 رمضان ہو، 29 رمضان ہو، اور جداں رمضان دی 29 ہوندی ہے نا، اعتکافیاں دی تا دوے دیڑے عید لازمی ہوندی، او 29 دے زور لے بسترے چوا چھڑ دے، اور 3 روزہ گزارنا اعتکافیاں واسطے، اللہ اللہ۔ رمضان کی 29 ہے، اللہ کرے میری بات کو آپ سمجھ، آپ کی آواز بتائے گی کہ میں نے کہاں ضرب لگائی ہے، آپ سمجھ گئے۔ رمضان دی 29 تاریخ ہے، ہو سکتا چند نظر آ جائے، مولا کل میری عید ہے، جھنڈیاں لا لیواں، مولا کل میری عید ہے، کوئی مصنوعی پہاڑیاں بنا لیواں، مولا کل میری عید ہے، موٹر سائیکل دے سلنسر کڈ لیواں، مولا کل میری عید ہے، کوئی ہار، یہ سارے انتظام کر لوں، میری عید ہے مولا، میری عید ہے۔ اللہ نے فرمایا کل تیری عید ہے، نہ جھنڈیاں، نہ مصنوعی لائٹنگ، نہ پہاڑیاں، نہ جلوس، نہ بھنگڑا، نہ ناچنا، مولا میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج تیری عید ہے، پہلے تو 5 دفعہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 ویری آ کے بکھا۔ شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا، چل یار عید ہی صحیح۔ تو جو کہتا ہے عید ہے، میں کہتا ہوں عید ہی صحیح، تو عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، کیا طریقہ بتایا؟ گھروں نکل مسیح چا۔ عید کا طریقہ کیا ہے؟ غلطے میں بڑی کر گیا تو سمجھ نہیں۔ آج تیری عید ہے، گھروں نکل مسیح چا، تیری بڑی عجیب ہے، مسیح چوں نکل بازار جا، واہ، چل یار عید ہی صحیح۔ عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا، پہلے 5 مرتبہ آتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ عید کی اذان بھی کوئی نہیں، عید کی تکبیر بھی کوئی نہیں، اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں آج تیری عید ہے، آج تیری خوشی دا دن ہے، پہلے میں تجھ کو بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آج تیری عید ہے، آج میں تین بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا۔ مولا پھر راستے میں تھڑکتا ہوا ہوں، پھر راستے میں ناچتا ہوا ہوں، پھر راستے میں نعتیں گاتا ہوا ہوں،
پھر راستے میں گانے گاتا ہوا ہوں. فرمایا نا نا، جب گھر سے نکلنا تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر. چل یار عید ہی صحیح، عید ہی صحیح. عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، عید منانے کا طریقہ اسلام نے نہیں بتایا کہ عید کیسے منانی ہے. تو میں نے آج آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں. نفس ذکر ولادت، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، دودھ پلانے والی مائیوں کا ذکر کرنا، آپ کے والدین کا تذکرہ کرنا، آپ کے شہر کا تذکرہ کرنا، آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنا، آپ کی فضیلتیں بیان کرنا، آپ کی عظمتیں بیان کرنا، یہ مستحسن ہے، ہونا چاہیے. نفس ذکر ولادت کا بیان اور چیز ہے، اور عید میلاد کا جلوس اور چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. نفس ذکر ولادت مستحسن ہے، اور جلوس اور عید اور جشن جو ہے یہ بدعت ہے. 1963 شروع ہوا. کب؟ 1963 شروع ہوئے. 1963 تو پہلے اس جلوس کا کوئی نام و نشان نہیں. 1963 تو پہلے کوئی نام نشان. اس کا بانی کون ہے؟ عنایت اللہ قادری. وہ کون تھا؟ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا. جب ہندو تھا تو دیوالی کے جلوس نکالا کرتا تھا، مسلمان ہوا تو اس نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکال دیا. 2003 میں وہ مرا ہے. جس جگہ اس کی رہائش تھی اس کے مکان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے عنایت اللہ، شیخ عنایت اللہ قادری، بانی جلوس میلاد النبی. کو سن دے ہو کہ کو نہیں سن دے؟ کون بانی جلوس میلاد النبی؟ کون؟ عنایت اللہ قادری. سن 1923 میں، 2003 میں وہ مرا ہے. جنگ اخبار نے اس کو چھاپا. میں نے آج جمعے پہ کہا، اور میں اپنی تقریر یہاں ختم کر دوں، میں نے آج جمعے پہ کہا، آج پھر یہاں کہتا ہوں، اگر اللہ قیامت کے دن اعلان کرے ساری امت محمدیہ کھڑی ہو، امت محمدیہ میدان معاشر میں کھڑی ہے، اور اللہ اعلان کرے تم میں سے جن جن لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بازاروں میں نکل کر عید میلاد النبی منائی، جشن میلاد منایا، جلوس نکالا، وہ ہاتھ کھڑے کرو. اللہ اعلان کرے، سینے تے ہاتھ رکھ کے بولو حضرت ابو بکر ہاتھ کھڑا کریں گے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، حسنین کریمین، حضرت طلحہ و زبیر، تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، ابن اسیر، بولو بولو، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، مولانا احمد رضا خان بریلوی. بڑی گل کر گیا، بڑی گل کر گیا. مولانا احمد رضا خان بریلوی، کسی بھی نہیں کرنا، ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، سب تو پہلے عنایت اللہ قادری کرنا. سب تو پہلے قیامت کے دن اس سوال پر جن جن لوگوں نے عید کا جلوس نکالا، میلاد کا، ہاتھ کھڑے کرو. عنایت اللہ قادری کرنئی رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں. تساں عنایت اللہ قادری نال کھلو جانا، اساں صدیق اکبر نال کھلو جانا ہے. اس لیے کہ انہوں نے تو ساری زندگی یہ جلوس ہو نہیں نکالا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.